آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک چادر ان کے اوپر ڈال کر فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی ازواج مطہرات تو اہل بیت میں شامل ہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اہل بیت میں شامل کرنے کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسن حسین ہیں، یہ بھی یقیناً اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت رکھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں بالکل پاک صاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیویوں کو اہل بیت میں شامل فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی بیٹی اور داماد یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے ممبر کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان کو بوسہ دیا، اور پھر دوسری دفعہ لوگوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ آپ اس وقت فرمانے لگے لعل اللہ ان یصلح بی بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ سید ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صلح کا سبب بنے۔ کیسے؟ پھر پیغمبر علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 41 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے زمام کار یعنی حکومت کا کام ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسی طرح مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے اندر جو چپکلش تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس طرح پہلے بھی میں نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے متعلق بھی اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین، کہ جنت میں انبیاء کرام اور رسولوں کے علاوہ جو اگلے پچھلے زمانے کے بڑے لوگ ہوں گے، بزرگ ہوں گے، ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہوں گے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ اس طرح محبت کی
جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو انہوں نے بھی حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کا اظہار کیا، جیسے میں نے حدیث پڑھی، جس نے ان سے محبت کی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ تو چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن رکھی تھی، اس لیے حضرت حسن حضرت حسین کے ساتھ آپ پیار کرتے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 41 ہجری میں اپنے بھائی حضرت حسین سے مشورہ کر کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی اور حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ اسی بنا پر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ احترام اور اکرام کا معاملہ فرماتے تھے۔ جب کبھی یہ دونوں بھائی ان کے ہاں جاتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت زیادہ اکرام فرماتے تھے۔ ان کی آمد پر مرحبا مرحبا اہلا و سہلا کے الفاظ سے محبت کا اظہار کرتے تھے اور ان دونوں حضرات پر بہت زیادہ عنایات اور نوازشات فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور انہیں 2 لاکھ درہم عطا فرمایا کرتے تھے۔ ہر سال حضرت امیر معاویہ کی یہ عادت تھی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو 2 لاکھ درہم عطا کرتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضرت امیر معاویہ کے یہاں جایا کرتے تھے شام کے اندر، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ نوازشات اور عطیات دیا کرتے تھے۔